نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اور آپ پر ایمان کا نصیب ہونا ہے. دنیا کی کوئی بھی اور نعمت اس نعمت کے مقابلے میں کوئی بھی ہو وہ بہت چھوٹی اور بہت ہلکی. اگر یہ ایک نعمت کسی انسان کو نہ ملے تو باقی ساری کی ساری نعمتیں اس کے حق میں خود نعمت کا معنی اور مفہوم ہی کھو دیتی ہیں، اس کے حق میں نعمت نہیں رہتی. اللہ رب العزت نے ہر بلندی اور ہر عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں رکھ دی. انسان اپنے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا شروع کرتا ہے، شمار کرنا شروع کرتا ہے، ان کا شکر ادا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس نعمت کو ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا. اس لیے کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات. ہم اگر انسان نہ ہوتے کوئی بھی اور مخلوق بنا دیے جاتے تو کم درجے کی چیز ہو جاتی، اور اللہ رب العزت نے انسان بنا دیا تو گویا مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ہمیں ہونا نصیب فرما دیا. لیکن اگر حقیقت پر غور کریں تو یہ انسان ہونے کی نعمت اور یہ ایک انسان کا شرف انسانیت، یہ بھی کب اس کے حق میں نعمت ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، ورنہ خود انسانیت ہی کسی شخص کے حق میں کوئی نعمت نہیں انسان ہونا. اور کسی شخص کا محض انسان ہونا اس کے حق میں کوئی شرف کی بات نہیں ہے. یہ جو آج کل ایک فتنہ عام کر دیا لوگوں میں، اور فتنہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس کا ظاہر بہت عمدہ ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت دل نشین ہوتا ہے. اس کا ظاہر ایسا ہوگا کہ آپ اس کے باطن پر غور کیے بغیر اور اس کی حقیقت پر غور کیے بغیر اس چیز کی طرف کھنچ جائے گا، آپ کا دل مائل ہو جائے گا خود. اسی چیز کو فتنہ کہا جاتا ہے، تبھی وہ امتحان بنتی ہے. اگر اس کا ظاہر دھوکہ نہ دے تو وہ کسی شخص کے لیے امتحان نہیں بن سکتی. تو یاد رکھیے جو بات بھی فتنہ ہوگی، فتنہ اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اس کا ظاہر تو انسان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرے گا، اپنی طرف کھینچے گا، لیکن جب آپ اس کی حقیقت پر غور کریں گے تو وہ بات قابل نفرت نکلے گی. اس زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ایک بات یہ، بڑے فتنوں میں سے ایک بات کہ سارے انسان شرف انسانیت میں برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا تو یہ ایک انسانی حلیہ ہو جانے کی وجہ سے بھی کچھ شرف حاصل ہو گیا. اور اسی انسانیت کو جسے آج کل کے
ماڈرن زبان میں ہیومنزم کا نام دیا گیا، دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنا دیا گیا کہ انسانوں کے باہمی تعلقات، انسانوں کی معاشرت اور انسانوں کا جو عمرانی معاہدہ ہے یہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بظاہر دیکھنے میں کتنی اچھی بات لگتی ہے، اور جو شخص بھی یہ بات کرتا ہے، جو اس بات کو اپنا شعار بناتا ہے، دنیا میں اس کی کرنسی بڑھ جاتی ہے، اس کا سکہ چڑھ جاتا ہے، وہ پھر دانشور کہلاتا ہے، مفکر کہلاتا ہے، ہر طرف اس کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور بڑے بڑے مجلس ہیں اس کے لیے، اور اس کے لیے میڈیا بھی کھلا ہے، بس وہ آ کر اپنی بات لوگوں کے دماغوں میں اتارے، اور پھر اس بات کو رائج کرنے کے لیے ایک زور اور طاقت اسے دے دی گئی کہ حکومتیں سرکاری طور پر اس بات کو رائج کرتی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں کتنی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ غور کریں اور اس کی حقیقت پر جائیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسلمان کے ایمان کے لیے قاتل اور ایک قابل نفرت بات ہے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے بنایا کہ ہم اس کا درجہ متعین کریں کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہوگا تو کس کے کہنے سے ہوگا؟ میرے اور آپ کے کہنے سے ہوگا؟ نہیں، جس ذات نے انسان کو بنایا، جو انسان کا خالق ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، اور اسی نے باقی ساری مخلوقات کو بھی پیدا کیا، انسان کے علاوہ ساری مخلوقات بھی اسی ذات نے بنائی اور انسان کو بھی اسی ذات نے بنایا، تو اب وہ خالق و مالک خود متعین کرے گا کہ اس کی مخلوقات میں کس مخلوق کا کیا درجہ اور مقام ہے، یہ کوئی دوسرا متعین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مخلوق ملکیت ہے، پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی انسان کی یا کسی مخلوق کی نہیں کہ وہ اس کا درجہ متعین کرے کہ یہ فلاں اونچی چیز ہے، فلاں اس سے کم درجے کی چیز ہے، فلاں اس سے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ بنانے والا خود بتائے گا کہ اعلیٰ درجے کی چیز کون سی ہے اور ادنا درجے کی چیز کون سی ہے۔ تو انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بلندی کی طرف سفر شروع کریں، بلندی کی طرف کہ اونچا ترین کون ہے، اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کے اپنے کلام سے مدد لیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے اونچا کس کو قرار دیا، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے فضیلت والا کون ہے، اللہ رب العزت کی سب سے محبت کا مستحق کون ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ بات تلاش کرنا شروع کریں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے کر، تو سب سے اوپر آپ کو کون سی مخلوق براجمان نظر آئے گی؟ وہاں پر بھی ایک انسان نظر آئے گا، جسے اللہ رب العزت نے انسان کا نام دیا، یہ انسان والا حلیہ دیا، انسان کا نام دیا، تو سب سے بلندی پر جو مخلوق آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آئے گی وہ بھی یہی انسان ہو۔ اور اگر آپ بالکل اس کے برعکس چلے جائیں گے، آپ پستی کی طرف دیکھنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے ذلیل کسے قرار دیا، سب سے حقیر کسے قرار دیا، سب سے قابل نفرت کسے قرار دیا، سب سے زیادہ برا کس کو قرار دیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے زیادہ غصے، سب سے زیادہ غضب کا اظہار کس مخلوق پر فرمایا؟ تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی دوسرا جانور نہیں نظر آئے، کوئی دوسرا حیوان نہیں نظر آئے، وہاں پر بھی کون ہے؟ انسان۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ دو جملوں میں ساری بات ارشاد کریں کہ کائنات کی خوبصورتی تلاش کرو، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں اللہ رب العزت کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر تلاش کرو، اللہ رب العزت کی محبت کا سب سے بڑا مظہر تلاش کرو، اللہ رب العزت کی صناعی اور کاریگری کا سب سے بڑا مظہر تلاش کرو، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کے قرب، اللہ رب العزت کے تعلق کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ تلاش کرو۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو انعامات اپنی مخلوق کے لیے، تو سب سے اعلیٰ انعام کا مستحق اگر کسی کو تلاش کرو تو فرمایا وہ بھی کون ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے اس احسن تقویم بہترین نقشے پر بھی کس کو پیدا فرمایا؟ انسان کو۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ایسے پستی کی طرف سفر کرتے آؤ، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں فلاں فلاں، بالکل نیچے دیکھو تو وہاں پر بھی کون؟ انسان۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں سرے کس کو عطا فرما دی؟ انسان کو۔
سب سے اعلیٰ بھی کون؟ انسان. اور سب سے ذلیل، سب سے حقیر، سب سے بدتر بھی کون؟ انسان. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ ایک لفظ اختیار فرمایا اپنی مخلوقات میں سے بعض کے لیے، شر الدواب، سب سے گندا جانور. سب سے گندا جانور نام نہیں لیا کہ کتے سے گندا، سور سے گندا، فلاں سے گندا، فلاں سے گندا، نہیں، شر الدواب، سب سے گندا جانور. ایک جگہ پہ لفظ اختیار فرمایا اذلین. ازل کا معنی ہے سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر، سب سے زیادہ. تو انسان کو دعوت دی کہ تم اپنے دماغ سے سوچو کہ سب سے گندا جانور تمہاری نظر میں کون ہے. اس سے بھی گندا جانور اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا. ایک انسان ہی ہے وہ سب سے گندا جانور ہے. اذلین، سب سے حقیر، سب سے ذلیل مخلوق تلاش کرو تو بھی کون ملے گا؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. وہاں پر بھی ایک انسان ملے گا. تو انسان کو بلندی پر اگر کوئی چیز لے گئی تو کون سی چیز لے گئی؟ اور اس پستی میں کسی چیز نے گرایا تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ہونا یا نہ ہونا. بس دیکھو، محمد الرسول اللہ تو وجہ تخلیق کائنات. اللہ رب العزت نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی، جتنی مخلوق پیدا فرمائی، اس میں سب سے اولیت کا شرف بھی ان کو عطا فرمایا کہ سب سے پہلے وہ پیدا کیے گئے. اللہ رب العزت نے سب سے افضلیت کا شرف بھی ان کو عطا فرمایا کہ سب سے افضل مقام پر وہ پیدا کیے گئے. اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ احسن ہونے کا مقام بھی انہیں عطا فرمایا کہ حسن کے سب سے اونچے اور سب سے اعلیٰ معیار پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے. یہ ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے اس کے بعد پیدا فرمائی، انہی کے صدقے سے پیدا فرمائی، انہی کے وسیلے اور واسطے سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی. یہ بات تو ایک طے ہو گئی. اب اللہ رب العزت کی مخلوق میں، اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے انسان میں کسی کو بلندی چاہیے یا کوئی بالکل پستی پر گرے گا تو اس کا معیار اور مدار صرف اور صرف کیا چیز ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ دیکھیے، ایک انسان ہے، ایک انسان. آسمان سے فرشتے اللہ رب العزت سے درخواست کر کے زمین پر آتے ہیں. ایسے فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت کی وہ پاک صاف ترین مخلوق جن کے ہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا، گناہ کا تصور تک موجود نہیں، تصور تک موجود نہیں. اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہیں فرشتے کہ اللہ رب العزت نے یہ جتنا کارخانہ عالم بنایا ہے اور یہ سارا جو نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، اس سارے نظام کے کل پرزے وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ رب العزت نے اس نظام کو جو مشینری بنائی ہے، یہ ساری مشینری انہی کے ذریعے چل رہی. اللہ رب العزت کتنے قرب والی مخلوق، اور وہ رہتے بھی کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت کے قرب میں، آسمانوں پر. انسان تو دور، لیکن فرشتے اللہ رب العزت سے درخواست کریں وہ پاک مخلوق کے، یا اللہ ایک انسان سے سلام کرنے کے لیے زمین پر جانا. ایک مخلوق سے کیا کرنے؟ سلام کرنے. صرف کہاں جانا ہے؟ زمین پر آنا. تو وہ مخلوق بھی کون ہے؟ ایک انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ایک فرشتہ ابھی ابھی آسمان سے ہے، ابھی ابھی آسمان، اور اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا. اور وہ آیا صرف کس لیے؟ آ کے مجھے کہا کہ ابو بکر کو سلام عرض کر دی، پہنچا دیجیے. بس اللہ رب العزت سے اجازت لے کر ایک فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر آیا ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پہنچانے کی. ایک فرشتہ اللہ رب العزت سے درخواست کر کے آیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے کے لیے. دیکھو، زمین پر انسان کھڑے میدان بدر میں، اللہ رب العزت ان انسانوں پر جو انسان گناہ کرتے، گناہ گار ہیں، ان سے گناہ ہوتے، اللہ رب العزت فخر فرما رہے ہیں کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. جو پاک صاحب مخلوق فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مخلوق پر فخر فرما رہے ہیں، تو فرشتے نقل کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں.
اللہ رب العزت سے لباس مانگ رہے ان جیسا، یا اللہ ہمیں ان جیسی وردی دے دیجئے، یا اللہ ان جیسے گھوڑے دے دیجئے، یا اللہ ان جیسے ہتھیار ساز و سامان دے دیجئے، یا اللہ ان جیسی پگڑی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، کہا کہ یہ مقداد ابن اسود کا جیسا گھوڑا، ایسا گھوڑا ہمیں دے دیجئے، اللہ نے ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا حضرت زبیر نے جیسی پگڑی باندھی ہے وہ ہمیں دے دیجئے، اللہ رب العزت نے ویسی ان کو دے دی۔ یہ ابو دجانہ جیسے تلوار سونت کر اور ایسی تلوار لے کر دشمن کے سامنے اکڑ کے پھر رہے ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے فخر کر رہے ہیں کس چیز پر؟ انسان کی نقل کرنے پر۔ دیکھو ہم جنازہ کیوں پڑھتے ہیں کسی شخص کا؟ کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہم اس کا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہ وہ بخشا جائے، کیونکہ اس انسان کو بخشش کی حاجت۔ انسان سے دنیا میں گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے بخشوانے کا طریقہ استغفار ہے۔ دنیا میں بھی انسان کرتا رہتا ہے، چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے سنت جاری فرما دی گئی کہ باقی مسلمان جا کر اس مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کے حضور استغفار کریں، اس کے لیے مغفرت طلب کریں، کیونکہ اس کو مغفرت کی حاجت۔ تو ہم جب کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے، کیونکہ وہ بھی مغفرت کا محتاج ہے جو جا رہا ہے، ہم بھی مغفرت کے محتاج ہیں۔ مغفرت کا محتاج وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ فرشتوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، تو ان کو مغفرت کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک شخص کا جنازہ پڑا ہے زمین پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے ہٹ کے ایک طرف کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ آپ کے محبوب شخص کا جنازہ پڑا ہے، محبت والے شخص ہیں، آپ ان کو یاد کر کے روتے اور ان کے جانے پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ جنازے سے ہٹ کے کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا 70,000 ایسے فرشتے جو آج تک کبھی زمین پر نہیں آئے، اللہ رب العزت سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں اس مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ زمین پر جاؤ، وہ فرشتے آئے، ان کا ازدحام ہے تو میں ان کے لیے جگہ خالی کروں۔ 70,000 فرشتے جن کو مغفرت کی حاجت نہیں، وہ ایک انسان کے جنازے میں شریک۔ ان سارے انسانوں کو اس اعلیٰ مقام تک کس نے پہنچایا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اتنے اعلیٰ مقام والے ہوئے کہ جبرائیل ان کے راستے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے اللہ رب العزت کے لیے سلام کی تمنا لے کر آتے ہیں، کل تک تو یہ ایک عام انسان تھے، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ یہ ایک دم اتنی بلندی پر چلے گئے کہ فرشتوں کے لیے قابل رشک بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جنت کی تمنا کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت، اس جنت کا ایک ایک دروازہ، اس جنت کا ایک ایک گھر، اس جنت کا ایک ایک محل، اس جنت کی ایک ایک نہر، اللہ رب العزت کے ہاں یہ خواہش کرتی ہے کہ ابو بکر کے حصے میں آ جاؤں۔ باقی ہر انسان جنت کی تڑپ میں اللہ سے مانگ رہا ہے، اور جنت کو طلب ہے کہ ابو بکر آ جائیں۔ ابو بکر اس مقام تک کیسے پہنچے؟ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ کے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ انسان وہ ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات سے اونچا ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات کے ہاں محبوب ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات کے ہاں معزز ہے، محترم ہے، احترام والا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوقات اس کی خاطر جان دینے پر، اس سے آگے بڑھ کے جان دینے پر آمادہ ہوتی ہے۔ میدان جہاد میں جا کے کھڑا ہو جائے، اللہ رب العزت کی ہزاروں مخلوق اس کی خادم، اس کو اس انسان کو رزق دینا ہے، اللہ رب العزت کی ہزاروں مخلوقات اس کی خدمت میں، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور دیکھو ایسا انسان بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے گندے گندے ناپاک جانور یہ صبح اٹھتے ہیں جب اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرتے کہ یا اللہ اچھا کیا جانور بنایا، کافر نہیں بنایا۔ اب یہ کافر بھی اشرف المخلوقات، کتا اٹھتا ہے صبح، کتا خنزیر اٹھتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں شکر کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اچھا کیا خنزیر بنایا، کافر نہیں بنایا، تو وہ بھی شرف انسانیت میں برابر ہو گیا۔ اس لیے، اور اس کو کس چیز نے کاٹ دیا؟
حلیہ تو اس کا بھی وہی ہے، اسی انسانی قالب میں ڈھلا ہوا ہے، اسی طرح 2 آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہی اس کا نقشہ ہے، یہی اس کا حلیہ ہے۔ لیکن یہ 2 شخص جو بظاہر ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حلیے میں انسان جیسے نظر آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کا وہی حلیہ ہے، عمر کا، عثمان کا، علی کا وہی حلیہ ہے جو ابو جہل کا حلیہ ہے، جو عتبہ شیبہ ربیعہ کا حلیہ ہے۔ لیکن دیکھو یہ جماعت، اللہ کے یہ بندے، یہ اشرف المخلوقات ہیں کہ آسمانوں کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس طرف کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہیں کہ دنیا کے گندے گندے جانور بھی ان کے شر سے پناہ مانگتے، زمین کے اوپر چلتے ہیں، میں اللہ کی زمین ان سے نفرت کرتی ہے، قبر ان سے نفرت کرتی ہے، زمین کی پشت بھی ان سے نفرت کرتی ہے، زمین کا پیٹ بھی ان سے نفرت کرتا ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق ان سے نفرت کرتی ہے۔ ان کو قابل عزت اور اس کو قابل نفرت کس چیز نے بنایا؟ حالانکہ دونوں کا حلیہ ایک ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، یہ محمد الرسول اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے دیکھو عزت اور مرتبت دینے کا یہ سلسلہ، یہ اس امت سے شروع نہیں ہے۔ آپ کہو کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزت و شرف کا مدار ہیں، تو جب آپ دنیا میں نہیں تھے تو پھر ان سے پہلے کے لوگ کس طرح عزت و مقام پاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی زمین پر بھیجے، جتنے بھی نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء زمین پر آئے ہیں، سب کو جیسے اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر ایمان کا حکم دیا، ویسے محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ ہر نبی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا گیا۔ قرآن مجید کے 3 پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک پختہ عہد میثاق لیا، لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اگر تم میں سے کسی کے زمین پر ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو اب وہ محمد الرسول اللہ کی جماعت کا فرد بن کر، آپ کا خادم بن کر، آپ کی مدد کے لیے آپ کی جماعت میں کھڑا ہو جائے۔ ایک ایک نبی سے یہ عہد لیا۔ پھر ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا، ہر نبی نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو نشانی بیان ہو رہی ہے، وَمُصَدِّقًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ بات اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گود میں کلام کرایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اور میں اپنے بعد آنے والے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، خوشخبری اور خبر لے کر دنیا میں آیا۔ تو ہر نبی، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ہر نبی کا ہر امتی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی مقامات مل رہے ہیں، مرتبے مل رہے ہیں، بلندیاں مل رہی ہیں، تو آپ کے واسطے سے مل رہی ہیں، آپ کے اقرار کے ساتھ، آپ پر ایمان کے ساتھ مل رہی ہیں۔ تو جو ان میں سے اپنے نبی کو جس نے مانا، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، تب اس کو جا کے اللہ رب العزت کے ہاں بلندی ملی، عزت ملی، عظمت ملی۔ اللہ رب العزت نے ازل سے یہ نظام بنایا کہ دنیا میں شرف انسانیت، دنیا میں اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مقام اور مرتبے کا مل جانا، دنیا میں اشرف المخلوقات ہونا کسی انسان کا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آیا یا نہیں آیا۔ یہاں لوگ بیٹھ کر ٹی وی پر سمجھاتے ہیں، سیرت کی بات ہے، پورا ربیع الاول کا مہینہ سیرت کے بیانات ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، سیرت کو اپنانا جو اس کا عملی پہلو ہے، ہم تو اس وقت اس تک کیا جائیں، ہم تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے دلوں کو جھانکیں کہ پہلی شرط کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، وہ بھی ہمارے اندر پوری ہے بھی یا نہیں، کہ ہم جا کے اللہ کے ہاں یہ ایمان پیش کر سکیں گے، یا اللہ ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے تھے۔
آج اس امت میں بیٹھ کر لوگوں کو دلائل سے یہ بات سمجھاتے ہیں لوگ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری نہیں ہے، بس جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ ان کے باپ کی جنت ہے، بیٹھ کر لوگوں کو اس طرح بانٹتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پہلے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب کتاب قائم نہیں ہوگا، ہر نبی اپنی امت کو واپس کر دے گا، لوٹا دے گا کہ یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آخرت کا مرحلہ شروع ہو گیا، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ روتے روتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، آدم آپ ہم سب کے باپ ہیں، باپ اپنی اولاد پر رحیم ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، دیکھیے ساری امتیں کتنی پریشانی میں، خدا را اللہ رب العزت سے بات کیجئے، باپ ہونے کا حق ادا کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جو میرا کام نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو جا کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے، دوستی کے، تعلق کے، وہ محبت اور تعلق جس کا اللہ رب العزت نے خود قرآن میں اظہار فرمایا، لوگ واسطے دے دے کہ ابراہیم انتا خلیل اللہ، اے ابراہیم آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا، خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ کیجئے، میں اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی، کسی اور کے پاس جاؤ، میرا کام نہیں۔ آخر میں آ کر دروازہ کہاں کھل رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت کا۔ آخر میں آ کے یہ ساری ایک افراتفری قرار کہاں پا رہی ہے؟ جب وہ اپنے اصل مقام تک درخواست پہنچی کہ محمد الرسول اللہ کی خدمت میں وہ درخواست آئی، محمد الرسول اللہ تشریف لے جائیں، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کریں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، پھر جا کے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ تم کو ایک آدمی محمد الرسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے؟ ناممکن بات ہے۔ اگر اس کے ساتھ ممکن ہوتا، محمد الرسول اللہ پر ایمان کے بغیر اگر کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھل سکتا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء سے جن کو ساری مخلوقات میں اللہ نے چنا، ان پر اپنا فرشتہ نازل فرمایا، انہیں نبوت کا اعزاز عطا فرمایا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ نہ فرماتے کہ ہم نے ان کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار ان سے لی۔ جب ایک نبی اللہ رب العزت کا اتنا مقرب بندہ، نبی تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے خاص لوگ ہوتے ہیں بھائی، سب سے خاص لوگ، ان کے مقام اور مرتبے کو پایا ہی نہیں جا سکتا، ہرش ہی نہیں کی جا سکتی، تمنا ہی نہیں کی جا سکتی۔ نہ کوئی آدمی اپنی عبادت سے یہ مقام پا سکتا ہے، نہ اپنی قربانی اور ریاضت سے یہ مقام پا سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ لوں تو نبی ہو جاؤں، اتنا صدقہ خیرات کر لوں تو نبی ہو جاؤں، کچھ بھی بن سکتا ہے، ولایت کے کسی اونچے سے اونچے مقام کو پہنچا، نبی تو نہیں ہو سکتا۔ نبی تو اللہ کا انتخاب ہے، وہ نہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے چنے جاتے ہیں، نہ نمازوں کسی چیز کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کے لیے بھی کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، اور صرف ایمان نہیں، یہ اقرار کرو کہ حضور تم میں سے کسی کی زندگی میں دنیا میں تشریف لے آیا، اب ان کو مدد کی ضرورت ہے، وہ کھڑا رہے کہ میں تو خود نبی ہوں، میں کسی دوسرے نبی کے ساتھ کیوں چلوں؟ نہیں، لَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم ان کے سپاہی بنو، پھر تم ان کے لشکر کا حصہ بنو گے، پھر تم ان کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے۔ اللہ رب العزت یہاں تک آگے عہد لے رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان اور آپ کے دین کی نصرت کا عہد کیے بغیر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ ایک انسان دوسرا عام انسان کس طرح اس سے چھوٹ سکتا ہے یا کس طرح اس سے مبرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پر ایمان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر حاضر ہونا ہے، تب جا کے آگے کوئی دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھل سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قابل قبول ایمان جو منہ پر نہیں مارا جائے گا، واپس نہیں کیا جائے گا، کتنی بار یہ واقعہ یہاں عرض کر چکا ہوں کہ لوگ آئے، آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ شہادت پڑھا، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ ان کا ایمان واپس کر دو، لم تؤمنوا، ان کو کہو تم مومن نہیں۔ تو قابل قبول ایمان کیا ہے اللہ رب العزت کیا، جو ایک مومن لے کر آئے تو قبول کر لیا جائے کہ ہاں ٹھیک، یہی ایمان چاہیے تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادی شرطوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر کرنا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رسول پر ایمان سے جدا نہیں، الگ نہیں ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ اس میں سے اگر ایک آدمی اللہ پر ایمان لایا صرف، رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو اس نے ایک چیز نہیں کی، اس نے آدھی چیز کی، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ایک چیز ہے، ایک فرد، دونوں کو اپنانا پڑے گا، لانا پڑے گا۔ اب یہ سمجھے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ فتنہ وہ چیز ہے جو ظاہر میں کیا لگے، اچھی لگے۔ آج ہر شخص کے دل و دماغ میں ایک بات بٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھو پھر مانو، بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو نہ مانو، یہ جہالت ہے، نعوذ باللہ، بغیر سوچے سمجھے مانو۔ اللہ کے بندو، ایمان کہتے کسے؟ آپ جس چیز کو دیکھ کر مانتے ہیں اسے ماننا ایمان ہوتا ہے؟ اسے ماننا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ جس چیز کو آپ نے دیکھا اور آپ کو اس کے وجود کا یقین ہو گیا کہ چونکہ نظر آ رہی ہے اس لیے موجود ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے، آپ نے دیکھا اس چیز کو۔ ایک چیز کو آپ نے سمجھا ہے دلائل سے اور پھر آپ نے اس کو مانا ہے، یہ ایمان نہیں ہے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس چیز کا علم حاصل کیا، اسے ایمان نہیں کہتے۔ آپ نے ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا، اس کے دلائل میں غور کر لیا، اس کا سب کچھ جو ہے وہ جان بوجھ لیا، آپ نے بالکل دماغ میں آپ کے بات اتر گئی۔ اب جو چیز آپ کو حاصل ہوئی ہے یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر اور رسول پر علم لانے کا حکم فرمایا یا ایمان لانے کا حکم فرمایا؟ ہر جگہ پہ کیا فرمایا؟ ایمان لا۔ حالانکہ صرف ایمان کے حکم میں یہ بات آ گئی تھی، لیکن یہ فتنے والی جہالت پھیلائی جانی تھی پڑھے لکھے انداز میں، اللہ رب العزت نے مزید اس کی جڑ کاٹ دی۔ دیکھو قرآن مجید میں جہاں قابل قبول ایمان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ساتھ بالغیب کا لاحقہ لگا دیا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ سورج آپ کو نظر آتا ہے، یہ سورج پر آپ کا سورج کو ماننا یہ غیب نہیں، یہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ تو ایمان بالغیب ایک مومن کے ایمان کی جو سب سے اعلی صفت بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، تو وہ کس چیز پر ایمان ہوگا؟ اس چیز پر جو نہ آپ کو نظر آتی ہے، جو نہ آپ کو سمجھ آتی ہے۔ جب آپ ایک نہ جانی ہوئی، نہ دیکھی ہوئی چیز کو اپنی جانی اور دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ قوت کے ساتھ مان لیتے ہیں، آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے یہ میری آنکھ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ میری عقل کا خلل ہو سکتا ہے، سامنے والے کے سحر بیان کا اثر ہو سکتا ہے کہ بات اصل میں ایسی نہیں تھی، لیکن اس نے بیان اس طرح کی کہ میرے دل و دماغ میں اتر گئی، اس میں بھی میرے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جو چیز میں نے دیکھی اس میں بھی میرے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی وہ قطعی اور یقینی ہے۔ جب آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر باقی عمل تو آگے چلتا رہے گا، یہی سوچئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان بھی ہے؟ آج سائنس کی ایک کتاب چھوٹی سی پڑھ کے ایک آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں شک ہے، ہر بات میں۔ کوئی میڈیکل کی 2-4 ریسرچ اس نے زیادہ پڑھ لی، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں شک۔ اور یہ شک کرنا خود اس زمانے کا ایک فیشن بنا دیا گیا۔ فیشن کے ہر پڑھا لکھا آدمی وہ پہلے تشکیک میں پڑے، شک میں مبتلا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کا پہلے نعوذ باللہ انکار کرے، پھر ہر بات کو دلیل سے سمجھنے کی کوشش کرے، جو چیز دلیل سے سمجھ میں آتی جائے اسے مانتا چلا جائے۔ یہ ایمان نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اگر آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، آپ نے اتنا علم حاصل کیا، ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی اور آپ نے سمجھ کے ہر چیز کو مان لیا، مومن نہیں ہوا وہ آدمی، یاد رکھیے۔ وہ آدمی اس نے علم حاصل کیا، اللہ اور اس کے رسول کو
بن دیکھے ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو بن سمجھے ماننا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو پھر بلندی پر لے جاتا ہے اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہاں کئی بار آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا معراج کا، کہ مشرکین نے امتحان لینے کے لیے بات کو مزید مشکل کر کے اور مزید اپنی بات کو مدلل کر کے بیان کیا کہ دیکھو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات مسجد الحرام سے اٹھے مسجد اقصی میں چلا جائے، ہزاروں میل کا سفر، وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے، ایک آسمان دوسرا آسمان، ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، اور پھر اسی رات کے ایک حصے میں جو چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے واپس اپنے بستر پر آ جائے۔ تو اب عقل بھی اس کا انکار کرے گی، زمینی حقیقت بھی اس کا انکار کرے گی، مشاہدہ بھی اس چیز کا انکار کرے گا۔ دیکھو ایک آدمی نے مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر دیکھا ہوا ہے، اس کا مشاہدہ ہے کہ یہ سفر ایک رات میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایمان کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تو ہو سکتا۔ ایک آدمی کا علم ہے کہ زمین سے آسمان کا سفر ایک رات میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایمان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کس نے فرمایا؟ یہ ہے ایمان۔ اگر آپ یہ بات سمجھ لیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل قائم ہو جائے کہ اللہ نے اتنی تیز سواری دے دی تھی جو آپ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، پھر اتنی تیز سواری دے دی زمین سے آسمان، پھر یہ ایمان نہیں رہ گیا۔ اس لیے ابوبکر صدیق پوچھنے نہیں گئے کہ یا رسول اللہ آپ کون سی سواری پر گئے تھے، آپ کس چیز پر بیٹھ گئے تھے، اللہ نے کس چیز پر آپ کو بٹھایا تھا کہ آپ نے راتوں رات جا کے یوں سفر کر لیا، پوچھنے نہیں گئے۔ وہیں پر کیا فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ صحابہ کرام کھڑے ہیں، کتنا مشکل ایک مرحلہ ہے، تصور کیجئے اس چیز کا کہ 20,000 کے لشکر نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، 20,000 کا لشکر، شدید سردی کا موسم ہے، شدید سردی کا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر کسی نے 1 پتھر کسی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، سردی سے بچاؤ کے لیے لباس موجود نہیں ہے، لڑائی کے لیے اسلحہ ساز و سامان کافی نہیں ہے، اس لیے لڑائی سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں کہ لڑائی کی ہمت اور جرأت نہیں کہ لڑائی کر سکے، اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ خندق کھودے دشمن کو تھکا گئے۔ ہر طرح سے ایک عاجزی کا وقت ہے، ہر طرح سے ایک قسم پرسی کا، پریشانی کا، اور خوف کا عالم کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی جو ویسے کسی ٹرک کا ٹائر پھٹ جائے جاتے ہوئے تو پورا دن جو ہے وہ جسم پر کب کبھی تاری رہتی ہے، ہم لوگوں کے خوف کی بات نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام جیسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوف اتنا بڑھ گیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ کے کلیجے حلق میں آگے۔ ذرا اس وقت کا تصور کیجیے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اسی جماعت کو، جس بیچاری کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ لڑنے کے لیے کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، قسم پرسی میں کھڑے ہوئے بیچارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روم فتح کرو۔ روم اس زمانے کی وہ سپر پاور کے 40 لاکھ کا لشکر باقاعدہ رجسٹروں میں لکھا ہوا اس حکمران کا تھا، 40 لاکھ کا۔ آج کتنے بڑے بڑے ملکوں کی فوجیں ملائیں تو جا کے 40 لاکھ کا عدد نہیں کراج کریں گے، کئی ملکوں کی فوج اگر آپ ملا لیں، وہ روم کی اکیلے کی فوج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فارس فتح کرو گے۔ فارس روئے زمین کی وہ سلطنت تھی جتنے حصے پر انسان آباد تھے، متمدن جو حصہ تھا زمین کا، زمین کے نصف سے زیادہ حصے پر اس کی حکومت قائم تھی، فارس سلطنت۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم یہ سب فتح کرو گے۔ تو اب مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک ایسا لشکر کھڑا ہوا جو بیچارہ جس کے پاس کھانا، اپنے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہے، یہ روم اور فارس جیسی سپر پاورز کو فتح کر لے۔ علم کیا کہتا ہے، دلیل کیا کہتی ہے کہ ایسا ہونا ممکن؟ آپ بندے تولیں، افراد کو افراد کے ساتھ ٹکرائیں، اسلحہ ساز و سامان ان کا آپس میں موازنہ کریں، یہی چیزیں علم ہوتی ہیں نا۔ آپ دلائل کو ملائیں گے آپس میں کہ روم کا اتنا لشکر ہے، مسلمانوں کا کتنا لشکر ہے، فارس کا اتنا لشکر ہے، مسلمانوں کا اتنا ہے، ان کا اسلحہ ساز و سامان ایسا ہے، مسلمانوں کا، یہ ساری چیزیں علم بھی انکار کر رہا ہے، مشاہدہ بھی انکار کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام ہو گیا۔ کسی کو یاد نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں،
میرے پاس اس وقت تن ڈھکنے کا کپڑا نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں ہے، اس چھوٹے سے 20,000 کے لشکر پر فتح اور غلبے کا کوئی ظاہری سبب میرے پاس موجود نہیں ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم لاکھوں 40 لاکھ لشکر والا روم بھی فتح کر لو گے، آدھی سے زیادہ زمین پر حکمران فارس کو بھی تم فتح کر لو گے۔ تو صرف ایک جواب دیا کہ اللہ اکبر، ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب اگر کھڑے ہو جاتے کہ یا رسول اللہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیسے حالات بدل جائیں گے، کیا ہمارے پاس بہت زیادہ سامان آ جائے گا؟ حضور فرما دیتے ہاں تمہارے پاس اسلحہ بہت آ جائے گا، پھر مان لیتے کہ فتح کر، تو یہ ایمان ہوتا نہ ہوتا، یہ علم بن جاتا۔ دکھا دیتے، کوئی دلیل قائم فرما دیتے کہ اس طرح فتح کر لو گے، تو یہ مشاہدہ بن جاتا، اس کی کوئی قیمت، کوئی ویلیو اللہ اور اس کے رسول کی آنا رہتی، نہ اس پر اللہ راضی ہوتے نہ اللہ کے رسول راضی ہوتے۔ لیکن بندے نے اس وقت میں کس چیز کا اظہار کیا؟ ایمان کا۔ کہا کہ بس ہو گیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ہو گیا۔ رہ گئی سائنس اور رہ گئے دلائل اور ساری چیزیں، مشاہدہ بھی رہ گیا، عقل بھی رہ گئی۔ مومن نے کیا کہا کہ حضور نے فرمایا یہ ہوگا۔ تو ہم یہ پرکھیں کہ کیا حضور پر ایمان بھی ہے؟ باقی چیزیں تو بعد میں آتی رہیں گی، باقی سیرت تو بعد میں جا کے اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ کیا حضور پر ہمارا ایمان بھی اس قابل ہے؟ آج کوئی حدیث ایسی بیان کر دیں جس میں کوئی ایسی بات ہو جو تھوڑی سی یہ مشاہدے کے برعکس ہو، تھوڑی سی جو ہے وہ کسی دنیا میں بظاہر نظر آنے والی۔ دیکھو ایک انسان جب دنیا میں نہیں آیا، ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو بیٹھ کر سمجھاؤ کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، دنیا میں اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، دنیا میں اتنی بڑی بڑی فوجیں، دنیا میں اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، وہ بیچارہ اسے ایک چھوٹے سے رحم میں پڑا، اس کے دماغ میں آئے گی یہ بات کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو دنیا اتنی سی ہے۔ یہ جن کو علم سے جاننے کا شوق ہے ہر چیز کو، وہ گیدڑ کی مثال ہے۔ دیکھو ایک گیدڑ پیدا ہوا، پہلا دن تھا اس کے پیدا ہونے کا، بارش شروع ہو گئی، تو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا ایسی بارش تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ پیدا ہوا کتنا ٹائم ہوا ہے؟ پہلا دن ہے۔ کہہ رہا ہے ایسی بارش تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ بیٹا زندگی کتنی گزار لی ہے جس میں تو نے اور بارش اتنی بڑی نہیں دیکھی؟ تو اللہ کے بندو آخرت دیکھیے، جس اللہ نے اتنا بڑا سورج پیدا فرمایا کہ آپ اتنے سائنسی آلات کے انبار لگا کے آج تک اس سورج کی مساحت نہیں ناپ سکے، جو دن رات آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے، اور یہ تو دنیا کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو کچھ پیدا فرمایا جسے نہ تم نے ابھی دیکھا ہے نہ تمہیں وہ کبھی تمہارے حاشیہ خیال میں گزرا، تم دنیا میں اپنی دیکھی ہوئی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، تمہیں آخرت کی ہر بات میں اس لیے شک ہے کہ یہ عقل میں نہیں آ رہی، اور اس چیز کو فیشن بنا دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہر آگے آنے والی بات میں اس لیے شک ہے کہ وہ جی عقل میں نہیں آ رہی۔ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ آپ کی عقل میں آ گیا، یہ آ گیا ہو تو چلو مان لیتے کہ آپ کی عقل کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ کن مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا جڑنے دیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایمان سے ہی سرے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ محروم کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر آپ کا ایمان نہ رہے، وہ علم بن جائے، مشاہدہ بن جائے، تاکہ اس کی اللہ اور اس کے رسول کی یہاں کوئی قدر و قیمت ہی سرے سے باقی نہ رہے، اس کی کوئی ویلیو ہی اللہ اور اس کے رسول کی آنا ہو کہ اس پر کچھ ملے، اور وہ فتنے کی طرح ایک بات مسلمانوں میں عام کر دی گئی کہ بس اس طرح مانو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کا سب سے پہلا قدم جو آج اس وقت کے مسلمان کو اٹھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اپنے ایمان کو حقیقت میں ایمان بنائے کہ جب ایک بات کی نسبت چلی گئی کس کی طرف کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ساری چیزیں لپیٹ کے وہاں ایک طرف رکھ دے کہ عقل یہاں ہے، فلسفہ یہاں ہے، علم یہاں ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پڑی ہیں، یہ بات کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی۔ اب یہاں پر کوئی اپنی عقل نہیں چلا سکتا، اب یہاں پر کوئی اپنے مشاہدے کو دلیل نہیں بنا سکتا، اب کوئی یہاں پر سمجھ آنے یا نہ آنے کی بنا پر ایک قدم اس کے لیے رکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صدیق اکبر کی طرح یہ کہنا پڑے گا کہ اگر حضور نے فرمایا تو ایسے ہی ہے، اگر یہ اللہ کی بات ہے تو ایسی، تو یہ پہلا قدم ہے۔ ایمان تو لے آئیں، آگے پھر سیرت پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ایمان لے آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، واقعی ایمان، اللہ رب العزت اس پر سیرت پر عمل کا، آپ کے طریقے پر عمل کا دروازہ خود کھول دیں گے۔ اصل یہاں مصیبت یہ
کہ ایمان سے دور کھڑے ہو کر باقی چیزوں پر عمل کی فکر ہے کہ یہ بھی کر لو اور وہ بھی کر لو اور بھی کر جو اصل چیز ہے جو اللہ کو جا کے پیش کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی تھا یا نہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے اپنی یہ عادت بنائیں اور اپنے ماحول میں اس چیز کو رائج کریں، اپنی اولادوں کا یہ ذہن بنائیں۔ یہ بچے پڑھ پڑھ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ جو علم آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، جس ماحول میں آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یہ فیشن کے طور پر اور شوق کے طور پر الحاد کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سمجھنے کا شوق ہو گیا۔ یاد رکھیے، جو بات آپ سمجھ کے مانیں گے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے، اس ایمان کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے ہاں۔ تو یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل قبول ایمان وہ چیز ہے جو بغیر سمجھے بغیر جانے صرف اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے ایک چیز کو مانا جائے گا۔ ایمان کے بعد آگے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو یہ پہلا قدم اٹھائیں تاکہ اللہ رب العزت اگلا قدم اٹھانا آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل اور ایمان صادق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔